علاوہ فیسز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شیر شاہ کی جو NGOز ہیں یا جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ التوکل ایسوسیشن ہے، اس کا ہے۔ میں ان کے مختلف پروگرام میں شرکت کر چکا ہوں، اور آج بھی اسی طرح کی داد رسی اور غریب اور مستحق اور خاص طور پر سیلاب زدگان سے جو متاثر ہے، ان تمام سیلاب زدگان و متاثرین کے لیے انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ نعرے شبینہ کہ جو مستحق تھے، جن کے سر پر کوئی چھپر نہیں ہے، جن کے گھر میں کوئی در نہیں ہے، جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے جو بے آسرا لوگ ہیں ان کو نعرے شبینہ اور انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت طعام و قیام کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا قدم ہے جو بلا شبہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے درد اور غم کو، تکلیف کو محسوس کرے، اور پھر اس کی کثرت درد کی اس حد تک محسوس کرے کہ وَيُؤْثِرُونَ، قرآن کی آیت ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں اس عالم میں، اس حیثیت میں، اس ماحول میں، جبکہ خود وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر دو باتیں کہوں گا کہ اس آیت کے پس منظر میں ایک تو یہ بات ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک مہمان ہے اور آج کون اس کی مہمانداری کرے؟ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ مہمان کے کھانے کے لیے کچھ ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، البتہ بچوں کے لیے کھانے کو کچھ ہے، ہم بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اتنا کھانا ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ ایسا کرو کہ بچوں کو کسی بہانے بھوکا سلا دو، اور وہ جو ایک شخص کا کھانا ہے وہ اس اللہ کے رسول کے مہمان کو ہم پیش کر دیں۔ تو ایسی صورت میں اہلیہ نے کہا کہ وہ ایک آدمی کا کھانا ہے، آخر اس کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دے دو، آپ بھی تو کھائیں گے، تو پھر تو وہ کھانا کم پڑ جائے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو کسی بہانے سے چراغ کی جو لو ہے اس کو درست کرنے کے بہانے تم چراغ بجھا دینا۔ اس طرح وہ میزبان نے صرف پلیٹ تک، خالی پلیٹ تک وہ ایک ہاتھ لے جاتا رہا اور اپنے منہ تک اٹھاتا رہا اور آواز بھی نکالتا رہا وہ، تاکہ کھانے کا محسوس ہو کہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اور اس طرح اس مہمان نے کھانا کھا لیا۔ صبح ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے، نماز فجر میں ملاقات ہوئی تو نبی اکرم نے فرمایا تم نے اس طرح مہمان نوازی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کی فکر نہیں کرتے، جبکہ انہیں خود اس کی حاجت اور ضرورت ہے، وہ دوسروں کے لیے دیتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ شیر شاہ ہی نہیں، پوری کراچی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سہولتیں ہوں۔ کہیں پانی، بارش کے بعد میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے، کیچڑ اور گندگی ہے، کہیں گٹر ابلے ہوئے ہیں، کہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور پانی پینے کا میسر نہیں ہے۔ ان سب بنیادی ضروریات کے باوجود یہ کراچی جو ہے اپنی ان تمام بنیادی مشکلات اور تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ان مہمانوں کی جو کہ سیلاب کی صورت میں بے در اور بے گھر ہو چکے ہیں، وہ ان کے لیے وہی قربانی پیش کر رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگر یہ نیت کا یہی خلوص ہے اس توکل
ویلفیئر ایسوسیشن کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں اور اس سے ملتجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توکل ایسوسیشن کی یہ کوششیں، یہ روایات جو کافی مختلف پروگرام کے حوالے سے وہ قائم کیے ہوئے ہیں، یہ کوششیں ان کی برابر ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مستجاب ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول کرنے کے بعد آئندہ کی زندگی میں ان تمام لوگوں کا تعاون جنہوں نے جس طرح دامِ درم سخن اس میں حصہ لیا، اپنا وزن دیا، اپنا حصہ لینے کے بعد میں اپنا کردار ادا کیا ہے، رات دن شب و روز کی محنت جو لگے رہے ہیں کھانا کھلانے میں، کھانا پکانے میں، کھانا بنانے میں، اور ان تمام کوششوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صحیح و جدوجہد اور کوشش و کاوش کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔